السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے سنن ابی داؤد کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ آج ہم باب نمبر 120 سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ باب فی النہی عن المثلۃ، مثلا کرنے کی ممانعت۔ مثلا دراصل یہ اسم مصدر ہے۔ اس کا جو مصدر ہے وہ مثلن ہے، کہا جاتا ہے مثلت بالحیوان یا مثلت بالحیوان یا پھر مثلت بالقتیل۔ مبالغے کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کا مطلب ہوتا ہے کسی جانور یا انسان کو بری طرح قتل کرنا، یعنی اعضاء کو الگ الگ کر کے قتل کرنا۔ ابتدائی اسلام میں مثلا جائز تھا، بعد میں اس پر نہیں وارد ہوئی اور اس کا جو جواز ابتدائی اسلام میں تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ باب کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوگا۔ تو مثلا کا مطلب ہے کسی جانور یا انسان کو اس طرح قتل کرنا کہ اس کے اعضاء کو الگ الگ کر دینا۔ ابتدائی اسلام میں یہ جائز تھا اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ دیکھیے حدیث نمبر 2666۔ حدثنا محمد بن عیسیٰ وزیاد بن ایوب قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا حشیم اخبرنا مغیرۃ عن سماک عن ابراہیم عن ہنی بن نویرۃ عن علقمۃ عن عبد اللہ قال، حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعف الناس قتلۃ اہل الایمان، یعنی لوگوں میں ایمان والے قتل کرنے میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ اعف الناس قتلۃ، لوگوں میں قتل کرنے کے معاملے میں اہل ایمان یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے دشمن کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے میں سب سے زیادہ محتاط اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان کسی کو قتل کرنے میں مثلا نہیں کرتے، اور اس کے بعد والی جو حدیث آئے گی اس میں صراحتاً جو ہے چہرہ بگاڑنے یا ہاتھ پیر کاٹنے کی ممانعت وارد ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی حدیث میں ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 2667۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابی عن قتادة عن الحسن عن حیاج بن عمران ان عمران ابقى له غلام۔ یہ حیاج بن عمران یہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان عمران ابقى له غلام، کہ عمران کا ایک غلام بھاگ گیا، مفرور ہو گیا۔ فجعل للہ علیہ لئن قدر علیہ لیقطعن یدہ، تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کی، فجعل للہ تو اللہ کے لیے انہوں نے قسم اٹھائی، علیہ اس کے خلاف، لئن قدر علیہ کہ اگر وہ اس پر قادر ہو گئے، یعنی وہ بھاگا ہوا غلام انہیں مل گیا، لیقطعن یدہ تو وہ بالیقین اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ فارسلنی لاسأل لہ، پھر انہوں نے مجھے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا، یعنی عمران نے اپنے بیٹے کو یعنی حیاج کو، فارسلنی راوی کہتے ہیں حیاج بن عمران کہتے ہیں مجھے میرے بابا نے بھیجا، لاسأل لہ تاکہ میں ان کے لیے اس مسئلے کا جواب تلاش کروں۔ فأتیت سمرۃ بن جندب، میں حضرت سمرہ بن جندب کے پاس آیا، فسألتہ اور میں نے اس سلسلے میں ان سے دریافت کیا، پوچھا، فقال
تو انہوں نے فرمایا کان نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یحثنا علی الصدقۃ، حضرت سمرہ بن جندب نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے، وینہانا عن المثلۃ، اور مثلا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ راوی حدیث حیاج بن عمران کہتے ہیں فأتیت عمران بن حسین، میں عمران بن حسین کے پاس آیا، فسألتہ، اور میں نے ان سے پوچھا۔ عمران بن حسین یہ بھی صحابی ہیں، تو سمرہ بن جندب یہ بھی صحابی، ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور نے مسئلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں جو ہے عمران بن حسین کے پاس آیا، فسألتہ، ان سے بھی میں نے یہی پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحثنا علی الصدقۃ وینہانا عن المثلۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کی ترغیب دیتے تھے اور مثلے سے منع فرماتے تھے۔ تو گویا کہ دونوں صحابہ نے، یعنی حضرت سمرہ بن جندب نے بھی، عمران بن حسین نے بھی، دونوں صحابیوں نے مثلے کی ممانعت بیان کی اور اس ممانعت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس حدیث سے صراحتاً یہ ثابت ہوا کہ مثلا یہ ممنوع ہو گیا تھا۔ اگر کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں مثلے کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ پہلے کی روایتیں ہیں اور بعد میں اس کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے فقہ حنفی کی جو فتاوی کی کتاب ہے در مختار ہے، اس میں بھی اسی چیز کی وضاحت کی گئی کہ مثلا یہ ممنوع ہے، کافروں کے ساتھ ان کے لاشوں کے اعضاء کو کاٹنا یہ ممنوع ہے۔ بعد الظفر بہم و اما قبلہ فلا بأس بہ، یعنی کسی کافر کا مثلا کرنا اس پر قابو پانے کے بعد یہ ناجائز ہے، اور قابو پانے سے پہلے ممکن ہو، جیسے بھی ممکن ہو تو اسے قتل کر سکتے ہیں۔ اور اسی پر علامہ ابن شامی نے بھی یہی بات ذکر کی ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، یہ باب نیا باب ہے، یہ باب نمبر 121، باب فی قتل النساء، عورتوں کو قتل کرنے کا باب۔ یہاں پر ایک وضاحت کی ضرورت ہے۔ جہاد میں عورتیں، بچے اور شیخ فانی، بوڑھے لوگ، ان سب کو قتل کرنا ناجائز ہے۔ یہ فقہائے احناف نے اس بات کی تصریح کی ہے، مگر بعض صورتوں میں ان کا قتل جائز بھی ہے۔ بالعموم دشمن کی عورتیں، ان کے بچے اور شیخ فانی یعنی بوڑھے لوگ، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں ان کا قتل جائز ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ عورت یا بچہ قتال میں شریک ہو، یعنی جنگ میں وہ حصہ لے۔ اگر کوئی مشرکین کا بچہ بھی یا ان کی عورت بھی جو ہے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے قتل کیا جائے گا۔ یا ایسی عورت ہے جو مشرکین کی ملکہ ہے اور ان کی بادشاہ بنی ہوئی ہے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شیخ فانی جو تجربے کار ہو اور ذی رائے ہو، اسے بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درید بن سمتا، اس کے قتل کا غزوہ حنین میں حکم دیا تھا۔ حالانکہ یہ بوڑھا شخص تھا تو اس کو قتل کرنے کی وجہ یہی تھی، ذی رائے تھا، یہ اپنے دماغ سے جو ہے دشمن کے لشکر کو جو ہے طاقت فراہم کرتا تھا۔ حالانکہ اس وقت حنین کے موقع پر اس کی جو عمر تھی 120 سال تھی۔ البتہ اس میں کچھ ائمہ کا اختلاف بھی، امام مالک کا، امام اوزاعی کا بھی اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ ان کے نزدیک جو ہے عورتوں کو اور بچوں کو مطلقاً قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی شیوخ بوڑھے لوگوں کے بارے میں بھی شافعیہ کا اختلاف ہے، وہ آئندہ حدیث میں آئیں گا۔ تو بالعموم جو ہے عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ مثلاً عورتیں یا بچے یہ میدان جنگ میں ہتھیار لے کر اتریں اور باضابطہ جو ہے جنگ میں حصہ لیں تو ایسی صورت میں ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا۔ یوں ہی وہ شیخ
جو ذی رائے ہو اور صاحب مطلب جو ہے اپنی رائے اور اپنی دانشمندی ہوشیاری کے ذریعے دشمن کے لشکر کو تقویت پہنچاتا ہو تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب حدیث پاک پڑھیے۔ یہ باب ہے باب فی قتل النساء، حدیث نمبر 2668۔ حدثنا یزید بن خالد بن موہب وقتیبہ یعنی ابن سعید قال حدثنا اللیث عن نافع عن عبد اللہ ان امرأة وجدت فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ابن عمر کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں ان امرأة وجدت فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جنگ میں، کسی غزوے میں ایک عورت مقتول پائی گئی، مقتولتاً۔ ان امراتن، ایک عورت، وجدت فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولہ، حضور کے کسی غزوے میں جس میں حضور شریک تھے ایک عورت جو ہے مقتول پائی گئی، یعنی مری ہوئی پائی گئی، جس کو کسی نے قتل کیا تھا۔ فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، گویا کہ اس کو ناپسندیدہ فرمایا۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2669۔ حدثنا ابو الولید الطیالسی حدثنا عمر بن المرقع بن سیفی بن رباح قال حدثني ابی عن جدہ رباح بن ربیع قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، یہ رباح بن ربیع کہتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم ایک جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرأى الناس مجتمعین علی شیء، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کے پاس جمع ہوئے ہیں، کسی چیز کے آس پاس جو ہے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ فبعث رجلا، حضور نے تحقیق حال کے لیے ایک شخص کو روانہ کیا۔ فقال، اور اس سے کہا، انظر علی ما اجتمع هؤلاء، جاؤ دیکھو کس چیز پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیا چیز ہے، کیا دیکھ رہے ہیں یہ لوگ۔ فجاء، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جس شخص کو بھیجا تھا وہ دیکھ کر واپس آئے۔ فقال، اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ علی امرات قتیل، یہ تمام لوگ جو ہیں ایک مردہ عورت کے پاس، ایک قتل کی ہوئی عورت کے پاس کھڑے ہیں، یعنی عورت کو قتل کر دیا گیا۔ فقال ما كانت هذه لتقاتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كانت هذه لتقاتل، یعنی یہ عورت جو ہے یہ تو لڑائی میں حصہ نہیں لیتی تھی، مطلب عورتیں لڑائی میں حصہ نہیں لیتی تھیں۔ قال، راوی کہتے ہیں وعلی المقدمۃ خالد بن الولید، یعنی فوج کے آگے والے حصے پر جو ہے حضرت خالد بن ولید یہ امیر کے طور پر مقرر تھے۔ فبعث رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا۔ فقال، اور فرمایا، قل لخالد، کہ جاؤ خالد سے کہہ دو، کیا کہہ دو، لا یقتلن امراۃ ولا عصیفا، خالد سے کہہ دو کسی عورت یا مزدور کو قتل نہ کریں، چونکہ اس حصے پر جو ہے حضرت خالد بن ولید مقرر تھے تو ان تک آپ نے یہ پیغام پہنچایا۔ اب اس حدیث میں دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، ایک عورت کے ارد گرد جو ہے لوگ جمع تھے جس کو مار دیا گیا تھا، تو حضور نے ایک شخص کو بھیج کے تحقیق حال کے لیے پوچھا، اور جب یہ پتہ چلا کہ اس کو قتل کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا، ما كانت هذه لتقاتل، یعنی عورتیں تو جنگ نہیں کرتی ہیں، مطلب یہ ہوا پھر اس کو کیوں قتل کیا گیا، عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہوتی پھر اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت قتال کرے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے عرض کیا تھا، اور اگر وہ جنگ نہیں کرتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی قتال کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 2670۔ حدثنا سعید بن منصور حدثنا حشیم حدثنا حجاج حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اقتلوا شیوخ المشرکین واستبقوا شرحهم، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اقتلوا شیوخ المشرکین،
شروع میں جو ہم نے عرض کیا تھا کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے کی عام اجازت نہیں ہے، یعنی عام حالات میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر یہ لوگ میدان جنگ میں شریک ہوں، بچے اور عورتیں، تو انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ یوں ہی جو بوڑھے اپنی رائے اور اپنے تجربے سے جو ہے زیرائے ہیں تو انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث انہی پر محمول کی جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اقتلوا شیوخ المشرکین، یعنی مشرکوں کے بوڑھوں کو قتل کرو، واستبقوا شرحہم، اور ان کے نابالغ بچوں کو زندہ رہنے دو، واستبقوا شرحکم، اور ان کے نابالغ بچوں کو یہ زندہ رکھو۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ شرخ، واستبقوا شرخکم، شرخہم، بوڑھے مشرکین کو قتل کرو اور ان کے نابالغ بچوں کو زندہ رکھو۔ اس میں ایک لفظ آیا شرخہم، شرخ یہ شارخ کی جمع ہے، یعنی بچے۔ اس حدیث پاک سے بوڑھے اور بچوں کے حکم کے درمیان ایک فرق بھی سمجھ میں آتا ہے۔ بچوں کو زندہ رکھو، بوڑھوں کو مارو، مطلب پہلوں کا قتل، بوڑھوں کا قتل اور بچوں کا قتل جائز نہیں، لیکن احناف اور مالکیہ کے یہاں دونوں کا حکم یکساں ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ عام حالات میں عدم جواز کا حکم ہے، لیکن مخصوص حالات میں جیسے کہ ذکر کیا گیا زیرائے وغیرہ ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے ان کو قتل بھی کیا جائے گا۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 2671، حدثنا عبد الله بن محمد النفیلی حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبیری عن عروة بن الزبیری عن عائشة، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لم يقتل من نسائهم تعنی بنی قریظہ، ان کی عورتوں کو قتل، لم یقتل من نسائهم تعنی بنی قریظہ الا امرات، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ کن کی عورتوں کو؟ تعنی بنی قریظہ، اس سے مراد بنی قریظہ کی عورتیں تھیں، الا امرات، مگر ایک عورت کو۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بنی قریظہ کی صرف ایک عورت کو قتل کیا گیا، صرف ایک عورت کو۔ انہا لعندی تحدث تضحک ظہرا و بطنا، اور اس کے بارے میں آپ بیان فرماتی ہیں کہ وہ عورت جس کو مسلمانوں نے قتل کیا بنی قریظہ کی، وہ کیسی تھی؟ وہ میرے پاس، انہا لعندی، وہ میرے پاس، تحدث، بیٹھ کر بات چیت کر رہی تھی، تضحک ظہرا و بطنا، اور اتنا ہنستی تھی کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ یہ دونوں ہنستے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی پیٹھ پر اور کمر پر بل پڑ جاتے تھے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتل رجالہم بالسیوف، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے علاقے میں، مطلب کہنا چاہیے یا بازار میں، اس کی قوم کے افراد کو قتل فرما رہے تھے۔ یعنی ایک طرف مسلمان بنی قریظہ کے مردوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں انہیں قتل کر رہے تھے، یقتل رجالہم بالسیوف، ان کے جوانوں کو، ان کے مردوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے تلواروں کے ذریعے قتل کیا جا رہا تھا۔ اذ ہتف ہاتف باسمہا این فلانۃ، اتنے میں ایک شخص نے پکار کر کہا کہ فلاں عورت کہاں ہے۔ اذ ہتف ہاتف باسمہا، اس کا نام لے کر کہا، این فلانا، فلاں عورت کہاں ہے؟ قالت، تو اس نے کہا انا، میں ہوں، یعنی وہ عورت بولی، تو اس نے جواب دیا میں ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت، میں نے اس عورت سے پوچھا وما شأنکی، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قالت، تو اس نے کہا حدث، اس نے کہا حدث احدثتہ، اس نے کہا میں نے ایک سازشی کام کیا ہے، یعنی میں نے ایک
بہت ہی گھنونا کام کیا ہے. حدثن احدثتہ، میں نے ایک سازش کا کام کیا ہے. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر وہ پکارنے والا شخص فانطلق بہا فضربت عنقها، وہ پکارنے والا شخص جو ہے اس کو ساتھ لے گیا. فضربت عنقها، اور اس کی گردن قتل کر دی، یعنی اس کی گردن اڑا دی اور اس کو مار دیا. فما انسا عجبا منہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو منظر ہے، فما انسا، میں اس کو بھول نہیں پائی، عجبا منہا، اس منظر کے تعجب خیز ہونے کی وجہ سے، کہ انہا تضحک ظہرا و بطنا وقد علمت انہا تقتل، یعنی مجھے تعجب اس بات پر تھا کہ وہ ظاہری باطنی اعتبار سے یعنی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. تضحک ظہرا و بطنا، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ قتل کر دی جائے گی. وقد علمت انہا تقتل، حالانکہ اسے علم تھا اس بات کا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ حدیث ہو گئی. اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لی. اس حدیث میں بنو قریظہ کے قتل کا تذکرہ ہے جو کہ مشہور واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، بنو قریظہ کے جو مرد تھے یہودی، ان کو قتل کیا تھا، عورتوں بچوں کو قید کیا تھا، مگر ایک عورت جس کا ذکر حضرت عائشہ نے حدیث میں کیا، وہ فرماتی ہیں کہ یہود بنی قریظہ کی ایک عورت جو ہے ان کے پاس جو آئی تھی، بات چیت کر رہی تھی اور بہت زور زور سے ہنس رہی تھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مردوں کو قتل کر رہے تھے. اور اتنے میں ہی آواز آئی، کسی نے اس عورت کا نام لیا اور اس کو بلایا اور جو ہے اس کو قتل کر دیا. تو حضرت عائشہ کو تعجب اس بات پر ہوا کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ قتل کی جانے والی، چونکہ اس نے ایک جرم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہنس رہی تھی. تو آخر اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم، اس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس عورت نے خلاد بن سوید کو قتل کیا تھا اور چکی کا کوئی پارٹ تھا وہ اس کے اوپر الٹ دیا تھا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ، وقیل کانت شتمت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دی تھی، تو اس لیے جو ہے اس کو قتل کر دیا. چونکہ شاتم نبی کا مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے یہ جو ہے بہت سخت معاملہ ہے اور اس میں کسی قسم کی معافی کی گنجائش نہیں ہے. آگے حدیث پاک کو دیکھیے. یہ حدیث مکمل ہو گئی غالباً. اسی باب کی اور ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2672. حدثنا احمد بن عمرو بن السرحی حدثنا سفیان عن الزہری عن عبید اللہ یعنی ابن عبد اللہ عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدار من المشرکین یبیتون. صعب بن جثامہ ان سے مروی ہے کہ انہوں نے، یعنی صعب نے، سأل النبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن الداری من المشرکین یبیتون، عن الداری، ان من المشرکین، مشرکین کے ان علاقوں کے بارے میں پوچھا، یبیتون، جہاں رات کے وقت حملہ کیا جاتا تھا. حضور سے صعب بن جسامہ نے مشرکین کے ان علاقوں یا ان گھروں کے بارے میں پوچھا جن پر رات کے وقت حملہ کیا جاتا ہے. فیصاب من ذراریہم، فیصاب من ذراریہم و نسائہم، اور اس حملے میں ان کے بچے اور ان کی عورتیں یہ بھی ماری جاتی ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منہم، آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی انہی کا حصہ ہے، وہ بھی انہی میں سے ہیں. یعنی شب خون جب مارا جاتا ہے رات کے اوقات میں، جن کفار و مشرکین پر شب خون جو ہے حملہ کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس میں عورتیں بھی قتل کر دی جاتی ہیں، زخمی ہوتی ہیں، یا پھر بچے بھی اس میں زد میں آ جاتے ہیں. تو پھر ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہم منہم، وہ بھی انہی کا حصہ ہیں. وقال عمرو، اور یہاں عمر سے مراد عمر بن دینار ہے. عمر بن دینار نے کہا، یعنی ابن دینار، یقول، وہ فرماتے تھے، ہم من آبائہم، یعنی ہم منہم کا معنی ابن دینار نے یہ بیان کیا ہے کہ
بلکہ ہم منہم، وہ ان میں سے ہیں، اور ابن دینار کی جو روایت ہے اس میں جو ہے ہم من آبائہم، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کا حصہ ہیں، ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ اور قال الزہری، زہری کی روایت کے الفاظ آگے امام ابو داؤد نے نقل کیے ہیں، ثم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان۔ اس سوال کے بعد یا کہیے اس واقعے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرما دی۔ تو اس سے بچوں کا عورتوں کے قتل کی منسوخیت سمجھ میں آتی ہے۔ باب نمبر 122، باب فی کراہیت حرق العدو بالنار، یعنی دشمن کو آگ میں جلا کر اس کو عذاب دینا اور آگ کے ذریعے دشمن کو جلانا، اس کی ناپسندیدگی کا باب۔ حدیث نمبر 2673، حدثنا سعید بن منصور حدثنا مغیرۃ بن عبد الرحمن الحزامی عن ابی الزناد حدثنی محمد بن حمزۃ الاسلمی عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ علی سریۃ۔ یہ ہیں محمد بن حمزہ اسلمی، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ علی سریۃ، ان کے والد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر، ایک چھوٹے سے لشکر پر امیر مقرر کر دیا۔ قال، راوی کہتے ہیں فخرجت فیہا، جب میں روانہ ہونے لگا، یعنی محمد بن حمزہ اسلمی کے والد جن کو حضور نے امیر لشکر مقرر کیا، وہ کہتے ہیں کہ فخرجت فیہا، میں اس مہم میں روانہ ہونے لگا۔ وقالا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا ان وجدتم فلانا فاحرقوہ بالنار، یعنی اگر تم فلاں شخص کو پاؤ، فلاں شخص کو کسی کا نام لیا غالباً حضور نے، ان وجدتم فلانا فاحرقوہ بالنار، اگر تم فلاں شخص کو پاؤ تو پھر اس کو آگ کے ذریعے جلاؤ۔ فولیت، راوی کہتے ہیں کہ میں اتنی بات سن کر پھر چل دیا، فنادانی، پھر حضور نے مجھ کو آواز دی، فرجعت الیہ، پھر واپس پلٹ کر میں حضور کے پاس آیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا فقال ان وجدتم فلانا فاقتلوہ ولا تحرقوہ، آپ نے فرمایا اگر فلاں کو تم پاؤ، فلاں شخص کو پاؤ تو اسے قتل کرنا، آگ میں نہیں جلانا۔ فإنہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کیونکہ آگ کا عذاب صرف آگ کا پروردگار ہی دے سکتا ہے۔ تو گویا کہ پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ فلاں شخص کو پاؤ فاحرقوہ، تو اسے آگ میں جلا دو۔ پھر جب یہ پلٹے، پھر حضور نے ان کو آواز دی اور پھر اپنے حکم میں تھوڑی تبدیلی کی اور فرمایا ان وجدتم فلانا فاقتلوہ ولا تحرقوہ، فلاں کو پاؤ تو قتل کرنا مگر اسے آگ کا عذاب نہیں دینا۔ ایک اور حدیث اسی مضمون کی دیکھ لیجیے، اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ حدیث نمبر 2674، حدثنا یزید بن خالد وقتیبۃ ان اللیث بن سعد حدثهم عن بکیر عن سلیمان بن یسار عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ کیا۔ فقال، اور فرمایا ان وجدتم فلانا و فلانا فذکر معنا، اور فرمایا کہ اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ، اس کے بعد اوپر جو حدیث ذکر کی گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے حدیث اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے۔ حدیث نمبر 2675، حدثنا ابو صالح محبوب بن موسیٰ اخبرنا ابو اسحاق الفزاری عن ابی اسحاق الشیبانی عن ابن سعد قال غیر ابی صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد اللہ عن ابی قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یہ عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا بیان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے، ان کے ساتھ تھے۔ فانطلق لحاجتہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ فرعینا حمرتم معها فرخان، فرعینا حمرتن، تو حضور قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا، معها فرخان، جس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ فاخذنا فرخیہا، تو ہم نے اس چڑیا کے دونوں بچوں کو جو ہے پکڑ لیا۔ فجاءت الحمرۃ، اور تشدید الحمرۃ، وہ چڑیا جب واپس آئی، اس کی یعنی بچوں کی ماں، فجعلت تفرش، تو ان کے گرد جو ہے منڈلانے لگی۔ فجعلت تفرش، ہم نے بچے پکڑ لیے تھے، جب وہ چڑیا آئی یعنی ماں آئی ان بچوں کی، تو وہ جو ہے اپنے بچوں کے ارد گرد جو ہے منڈلانے لگی۔ فجاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ نے پوچھا، من فجع هذه بولدها، اس چڑیا کو اس کے بچوں کی طرف سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے، کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ردوا ولدها الیہا، اس کے بچوں کو اس کی طرف واپس کر دو۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اور ایک موقع پر ورآ قریۃ نمل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی کو دیکھا، قریۃ نمل یعنی چونٹیوں کی ایک بل کو دیکھا۔ قد حرقنا، صحابہ کہتے ہیں اس بل کو ہم نے جلا دیا تھا، یعنی چونٹیوں کی بستی کا مطلب چونٹیوں کا بل جہاں وہ رہتی ہیں۔ ورآ قریۃ نمل قد حرقناها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چونٹیوں کے بل کو دیکھا جس کو ہم جلا چکے تھے۔ فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، من حرق هذه، اس بل کو کس نے جلایا ہے؟ قلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نحن، ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ قالا، حضور نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ کے ذریعے عذاب دینا صرف آگ کے پروردگار کے لیے مناسب ہے، یعنی اللہ کے لیے مناسب ہے، دوسروں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آگ کا عذاب دیں۔ باب نمبر 123، باب فی الرجل یکری دابتہ علی النصف او السہم، یعنی آدمی کا اپنی سواری کو نصف یا پورے حصے کے عوض جانور کو جہاد پر کرائے کے لیے دینا، یعنی کرائے کے طور پر دینا۔ حدیث نمبر 2676، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الدمشقی ابو النضر حدثنا محمد بن شعیب اخبرنی ابو زرعۃ یحیی بن ابی عمرو السیبانی عن عمرو بن عبد اللہ انہ حدثہ عن واثلۃ بن الاسقعی قال، واثلہ بن اسقع یہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گیا، ہاں، فی غزوۃ تبوک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اعلان کیا، فخرجت الی اہلی، تو میں اپنے گھر میں واپس آیا، فاقبلت، فخرجت الی اہلی فاقبلت، حضور نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا تو میں اپنے گھر واپس آیا، فاقبلت وقد خرج اول صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے گھر میں گیا پھر واپس آیا، یعنی فخرجت الی اہلی اپنے گھر میں گیا، فاقبلت پھر جب واپس آیا، وقد خرج اول صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پہلا قافلہ یہ روانہ ہو چکا تھا۔ گھر آ کر گھر سے حضور کی خدمت میں پہنچے تک ایک قافلہ صحابہ کا نکل چکا تھا۔ فطفقت فی المدینۃ انادی، پس میں جو ہے مدینہ منورہ میں گھوم پھر کر یہ اعلان کرنے لگا،
فتفقت فی المدینتی، میں مدینے میں گھومنے لگا، انادی ندا کرتے ہوئے، الا من یحمل رجلا لہ سہمہ، یہ اعلان کرنے لگا کہ کوئی ہے جو ایک شخص کو، یعنی اپنی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کوئی ہے جو ایک شخص کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لے، الا من کوئی ہے، یحمل رجلا لہ سہمہ جو ایک شخص کو اپنی سواری پر سوار کر لے تو اس کے بدلے میں مال غنیمت کے حصے میں سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی شخص اپنی سواری پر سوار کر کے اگر میدان جنگ تک مجھے لے کر چلے گا اور اللہ جب کامیابی دیں گا تو جو مال غنیمت مجھے میرے حصے میں آئے گا تو میں اس میں سے آدھا مال غنیمت اسے دوں گا جس نے مجھے سواری پر سوار کیا تھا، تو اس معاوضے کے طور پر کوئی ہے جو مجھے اپنی سواری پر بٹھا لے۔ فنادى شیخ من الانصار، تو انصاریوں میں سے ایک ضعیف شخص نے جو ہے آواز دی۔ جب انہوں نے اعلان کیا تو ایک انصاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک عمر رسیدہ شخص تھے، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قال لنا سہمہ، ان کا مال غنیمت کا جو حصہ ہے وہ ہمارا ہوگا، یعنی حضرت واصلہ بن اسقا اعلان کر رہے تھے کہ جو بھی مجھے سوار کرے گا تو میرے مالی غنیمت کا حصہ اس کو ملے گا جو مجھے سوار کریں گا۔ تو ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ لنا سہمہ، یعنی اس کا غنیمت کا جو مال ہے وہ ہمارے حصے میں ہوگا، الا ان نحملہ عقبۃ، اس اور ہم اسے اس کی باری پر اسے سوار کر لیں گے، یعنی مال غنیمت کے حصے میں سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے جب یہ اعلان سنا کہ واصلہ بن اسقا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مجھے اپنی سواری پر سوار کرا تو پھر جو ہے میں اپنے مالی غنیمت کا حصہ ان کو دوں گا، تو پھر ایک بوڑھے انصاری شخص نے کہا کہ لنا سہمہ الا ان نحملہ عقبۃ، کہ اس کی غنیمت کا حصہ ہمارا ہوگا اور ہم اسے اس کی باری پر سوار کریں گے، وطعامہ معنا، اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا۔ قلت، میں نے کہا نام ٹھیک ہے، منظور کر لیا۔ قال راوی کہتے فسر علی برکت اللہ تعالی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ قال، تو اس بوڑھے شخص نے کہا فسر علی برکت اللہ تعالی، اب جو ہے اللہ کے نام کی برکت سے جو ہے چل پڑو، سفر کا آغاز کرو۔ قال کہتے ہیں فخرجت ما خیر صاحب، واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ میں ایک بہترین ساتھی کے ساتھ روانہ ہوا، حتی افاء اللہ علینا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں مال غنیمت عطا فرمایا۔ فاصابنی قلائس، اور مجھے جو ہے اس میں کچھ اونٹنیاں ملیں۔ فاصابنی قلائس، مجھے کچھ اونٹنیاں بھی ملیں۔ فسقتہن حتی اتیتہ، ساق یسوق یعنی ہانکنا، فسقتہن حتی اتیتہ، میں ان اونٹنیوں کو ہانک کر اپنے ساتھی کے پاس لے کر آیا۔ فخرج فقعد علی حقیبۃ من حقائب ابلی، تو وہ اس وقت اپنے اونٹ کے پالان کے پیچھے والے حصے پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں اونٹنیوں کو جو مال غنیمت کی تھیں وہ ہانک کر اپنے ساتھی کے پاس لایا، جس ساتھی کی سواری پر میں سوار ہو کر آیا تھا، تو وہ ساتھی اپنے اونٹ کے پالان کے پیچھے والے حصے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ثم قال سقہن مدبرات، تو اس نے کہا، یعنی جو اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، سقہن مدبرات، اس نے کہا تم انہیں چلاؤ تاکہ میں پیچھے کی طرف سے انہیں دیکھ لوں۔ ثم قال سقہن مقبلات، پھر اس نے کہا کہ تم انہیں چلاؤ تاکہ میں انہیں آگے کی طرف سے دیکھ لوں۔ فقال، تو پھر وہ بولا، کون؟ وہی شخص، ما ارا قلائسک الا کراما، تمہاری اونٹنیاں بڑی بہترین ہیں، یعنی اچھی ہیں۔ قال،
میں کہنے قالا انہوں نے کہا انما ہی غنیمت کلتی شرط لکا، یعنی واصلہ بن اسقا نے کہا کہ یہ مال غنیمت میں سے آپ کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شرط طے کیا تھا، آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ قالا تو اس نے کہا خذ قلائصک یا ابن اخی فغیر سہمک اردنا، اس نے کہا اے میرے بھتیجے اپنی اونٹنیاں لے جاؤ، ہم نے تمہارے دوسرے حصے کو مراد لیا تھا، یعنی اجر و ثواب مراد لیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ واصلہ بن اسقا نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص بھی مجھے اپنی سواری پر سوار کرے گا تو مال غنیمت میں سے میں اسے حصہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنگ میں کامیابی عطا فرمایا اور اس کے بعد ان کو اونٹنیاں مال غنیمت کے طور پر ملیں، اور شاندار اونٹنیاں تھیں۔ جب یہ اپنے ساتھی کے پاس لے کر گئے اور ان سے کہا کہ یہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ ہے جس کے بارے میں میری آپ کی بات چیت ہوئی تھی، تو ان بوڑھے انصار نے کہا کہ میں نے یہ اونٹنیاں یا یہ مال غنیمت کو بطور حصہ طلب نہیں کیا تھا، میں جو شرط لگایا تھا وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے لگایا تھا، یعنی جتنا ثواب تمہیں میدان جنگ میں شریک ہونے کا ملا ہے اس کا ایک حصہ ثواب مجھے بھی ملنا چاہیے، تو میری مراد ثواب تھی، یہ مال غنیمت نہیں تھا۔ آگے کا باب ہے بابن فی الاسیر یوثق، یہ باب جو ہے کافی اس میں حدیثیں غالباً 4 یا 5 حدیثیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آئندہ باب کے تحت ہم ذکر کر دیں گے۔ آج کا جو سبق ہوا ہمارا یہ باب نمبر 124 سے ہمیں کل سبق شروع کرنا ہے، بابن فی الاسیر یوثق سے، اور حدیث نمبر جو ہم کل پڑھیں گے وہ 2677، اور یہیں پر اپنے سبق کا آج اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی کریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔